اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور تمہارے آس پاس یعنی کہ مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں کچھ گنوار منافق ہیں۔ من الاعراب منافقون، اعراب میں سے کچھ منافق ہیں۔ ومن اہل المدینتی، اور کچھ مدینہ والے مارادوا علی النفاق، ان کی عادت ہو گئی ہے منافقت پر رہتے اب ان کو یہ برا محسوس ہی نہیں ہوتا اور منافقت جو ہے ان کی عادت بن چکی ہے۔ لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کا معنی یا تو یہ ہے کہ ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذاب دیں گے، یا حضور سے منافقین کے حال جاننے کی نفی باعتبار ما سبق ہے کہ پہلے آپ کو ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس کا علم آپ کو عطا کر دیا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ اب آپ ان کی نرم گوئی سے اور ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے جو ہے ان کو پہچان چکے ہیں اور ان کی معرفت آپ کو حاصل ہو چکی ہے اور آپ منافقین کو جانتے ہیں۔ قلبی اور سدائی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے نام لے کر فرمایا کہ نکل اے فلاں تو منافق ہے، نکل اے فلاں تو منافق ہے، تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے ذلیل کر کے نکالا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اس کے بعد منافقین کا حال کا علم عطا فرمایا گیا، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ہر وقت حضور کے علم کو کم کرنے کی یا گھٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کو اب تک بھی علم نہیں ہے یا حضور کی وصال تک حضور کو علم نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کا جو علم ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے لا تعلمہم کہ آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں کہ ہم انہیں عذاب دیں گے، کہ ایسا جاننا کہ جس سے ان پر اثر بھی ہو کہ ہم ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، اور آپ تو بہت رحیم ہیں، بہت کریم ہیں، آپ ان کو عذاب نہیں دیں گے اور آپ تو ان کے لیے دعائے ضرر بھی نہیں کرتے، اس وجہ سے گویا آپ انہیں نہیں جانتے اور ہم انہیں جانتے ہیں۔ اور پھر مزید یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کو علم عطا فرمائے جانے سے پہلے کے بارے میں فرمایا گیا ہو کہ آپ نہیں جانتے اور ہم انہیں جانتے ہیں، پھر بعد میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں حضور کو علم عطا فرما دیا، اور پھر حضور نے اس علم کا اظہار بھی فرمایا کہ اپنی مسجد نبی شریف سے منافقین کو اٹھا کر جو ہے وہ مسجد سے باہر نکالا گیا کہ مسجد سے نکل جاؤ اس لیے کہ تم منافق ہو، تو اس کا برملا اظہار بھی حضور نے فرما دیا۔ سنعذبہم مرتین، جلد ہم انہیں 2 بار عذاب کریں گے، ہم انہیں 2 دفعہ عذاب میں مبتلا کریں گے، ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ قبر میں عذاب دیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، یعنی عذاب دوزخ کی طرف، جس میں ہمیشہ کے لیے یہ گرفتار رہیں گے۔ تو منافقین کا یہ حال ہے کہ یہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، قبر میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔